کیونکہ آپ کے بعد آپ کی امت کو کام کرنا ہے. اور صحابہ کا امتحان ہوا، بہت سخت امتحان، کہ ہم حکم لائیں گے جذبے کے خلاف. یہ وہ حکم ہی آیا جذبے کے خلاف. ایک صحابی تھے جو اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے. آپ نے فرمایا ان صحابی سے بلا کر کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ، اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. جی ہاں، یہ حکم دیا. وہ صحابی فوراً دوڑے، صحابی فوراً دوڑے کہ کہاں جا رہے ہو؟ پوچھا آپ نے کہ آپ کا حکم ہے، باپ کا سر لینے، باپ کا سر کاٹ کے لا رہا ہوں، آپ کا حکم ہے. میں نہیں سوچوں گا کیوں ہے، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، میرے باپ نے کیا کیا، کیا غلطی ہے. میں حکم پورا کر دوں گا، مگر آپ مجھے وجہ بتا دیں پہلے کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. اگر نبی کے حکم کی علت کو اور اللہ کے احکام کی علت کو سوچے تو یہ نافرمانی کے لیے کافی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سو رہے بالکل پکی بات ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرو، اس کی علت کو، وجہ کو سوچے بغیر، پوچھے بغیر. یہ نہ پوچھو کہ یہ حکم کیوں ہے. سنو، امت کی بے دینی کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو احکام دیے گئے ہیں مسلمان ان کو چھوڑتا ہے اس لیے، اور جو احکام دیے گئے ہیں ان کو توڑتا ہے اس لیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، یہ ایسا کیوں ہوا ہے، ایسا حکم کیوں ملا ہے. تو آپ نے حکم دیا کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. اور آپ نے یہ امتحان بھی اس کا لیا جس کو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت تھی. تمام صحابہ کو خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اپنے والدین سے محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا. مجھے بلا کر فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. اور فرماتے ہیں کہ میں دوڑا، فوراً سنتے ہی بلایا، کہاں جا رہے ہو؟ کہ آپ کا حکم ہے، اپنے باپ کا سر کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں. کہ کیوں کاٹ رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ کا حکم ہے. آپ نے فرمایا کہ سنو، ہمیں رشتوں کو کاٹنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے اور بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم نے تمہیں حکم اس لیے دیا تھا، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم سے محبت زیادہ ہے یا ہمارے مقابلے والدین سے محبت زیادہ ہے. ہمیں دیکھنا چاہتے تھے. امتحان تھا. سنو، جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے احکام اس امتحان کے لیے ہیں کہ انہیں اللہ کے رسول سے محبت زیادہ ہے یا ان کے غیر سے محبت ہے. یہ اللہ کے ہاں سے اسلام کے اتحاد کے لیے بے بنیادی شرط ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ انہیں سنتوں سے محبت زیادہ ہے یا رواج سے محبت ہے. جی ہاں، کیونکہ اطاعت شرط ہے. اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرانے کے لیے اطاعت شرط ہے. سنو، اطاعت شرط ہے، اس کے بغیر انتخاب نہیں ہوگا. ہم حکم لائیں گے حیثیت کے خلاف، وہ میں عرض کر چکا. حکم لائیں گے جذبے کے خلاف کہ اولاد کو ذبح کر کے دکھلاؤ، باپ کو ذبح کر کے دکھلاؤ. جی ہاں. پھر حکم لائیں گے معمول کے خلاف. یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. کام کرنے والے بکھر جاتے ہیں جب کوئی حکم آتا ہے معمول کے خلاف. سنو، یہ بھی ہے کہ نبی کی طرف سے ایک حکم آئے گا معمول کے خلاف معمول کے خلاف. جی ہاں، کہ ہمارا معمول تو یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے. یہ معمول چل رہا تھا. کدھر؟ بیت المقدس کی طرف. حکم آ گیا. کیا آ گیا؟ حکم آ گیا کہ آپ رخ کر لیجئے بیت اللہ کی طرف. کیوں آیا حکم؟ جب ایک معمول چل رہا تھا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا، تو یہ حکم کیوں آیا؟ سنو غور سے، یہ حکم کیوں آیا کہ رخ کر لیجئے بیت اللہ کی طرف؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون نبی کا اتباع کرتا ہے اور کون قبلہ اول میں باقی رہتا ہے اور نبی کا ساتھ چھوڑتا ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے. ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے
ایک معمول چلا آ رہا ہے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا، ہم ایک دم حکم لائے کہ آپ رخ کر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. کیوں؟ سنو، ایسا بھی نہیں ہوا کہ ظہر کی نماز میں حکم آیا ہے کہ ظہر پڑھ لیتے پھر عصر سے ادھر پڑھ لیتے. نہیں، ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے پرانے معمول کو حکم کے ساتھ چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے. سنو غور سے، جا کر سنو بات، ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اپنے پرانے معمول کو چھوڑنے میں جلدی کرتے ہیں یا نہیں. سنو غور سے، 4 رکعت کی نماز تھی ظہر کی. کتنے رکعت؟ 4 رکعت. جی ہاں، 2 رکعت ہو چکی بیت المقدس کی طرف. 2 رکعت کے بعد حکم آ گیا رخ کر لو بیت اللہ کی طرف. وہ صحابہ فوراً پلٹ گئے آپ کے ساتھ ساتھ. یہ امتحان ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ بات کی اب تک جو عبادت کی ہے اللہ کی، اب تک اطاعت کی اللہ کے رسول کی، تو بات ماننے کا جذبہ کتنا ہے. جی ہاں، تو جو احمق ہوتے ہیں نا، بے عقل، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پہلے سے نماز اس طرح ہو رہی تھی تو اب اس طرح کیوں ہو گئی. کیونکہ اللہ نے قرآن میں سفہا کہا ہے، ان قریب کہیں گے کون؟ ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، سیقول السفہاء من الناس، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بے عقل اور احمق ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا، کیا بات ہو گئی. نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، وہ جو چاہے حکم دے. جی ہاں، وہ جو چاہے حکم دے، کہ اس کے حکم کو پورا کرنا یہ عبدیت اور اطاعت کا تقاضا ہے. میری بات دھیان سے سنو، ورنہ احمق لوگ کیا کہیں گے کہ بھئی کیا بات تھی، ادھر سے کیوں ادھر کر دیا. اطاعت کو دیکھنے کے لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں کتنی اطاعت ہے، کہ کون نبی کا اتباع کرتا ہے دوسرے قبلے کی طرف، اور کون نبی کی بات کا انکار کر کے پہلے قبلے پر رہتا ہے. یہ دیکھنے کے لیے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول کا اتباع کون کرتا ہے کون نہیں کرتا. سنو غور سے، یہ ہے بات. تو یہ امتحان ہوتا ہے سخت، یہ سخت امتحان ہوتا ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی کی اطاعت کون کرتا ہے کون نہیں کرتا. تو یہ ہیں سارے واقعات جس نے اپنے جذبے کو چھوڑ دینا حکم پر، جذبے کو چھوڑ دینا حکم پر. سنو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک عورت تھی جس کو کوڑ کا مرض تھا. کیا؟ کوڑ کا مرض، ہاتھوں میں پیروں میں زخم، انگلی جھڑ جاتی ہے کوڑ کے مرض میں. یہ اس کو مرض تھا، وہ چل نہیں سکتی تھی. وہ بیت اللہ کا طواف کرتی تھی زمین پر گھسٹ گھسٹ کر. یہ سب اطاعت کی مثالیں ہیں، اطاعت کی مثالیں ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے کہ کس درجے اطاعت ہوتی ہے. اپنے جذبے کو، اپنی چاہت کو کس طرح چھوڑا جاتا ہے حکم پر. تو وہ اس طرح طواف کرتی تھی بیت اللہ کا. اسے اندازہ کرو کہ اسے بیت اللہ کے طواف کرنے کی کتنی رغبت، کتنی چاہت ہوگی. جس بیماری کے ساتھ زمین پر گھسٹ گھسٹ کر طواف کرے تو لوگ اسے بچ بچ کر چلتے تھے زمین پر طواف کرے بیت اللہ کا. حالانکہ بیت اللہ کا طواف ایسی عبادت ہے جو بیت اللہ کے علاوہ کہیں ہو نہیں سکتی. جی ہاں، زکوٰۃ، جہاد، روزہ، نماز جہاں چاہو کر لو، سارے فرائض. لیکن طواف حج ایسا فریضہ ہے جو بیت اللہ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا. وہ بیچاری اس حال میں طواف کرے، اس حال میں طواف کرے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو طواف سے روک دیا. فرمایا اے اللہ کی بندی، لوگوں کو اذیت نہ دے، طواف چھوڑ، اپنے گھر بیٹھ جا. اس نے چھوڑ دیا طواف کرنا چھوڑ دیا. جی ہاں، یہ نہیں کہ امین آپ کو کیا مطلب ہے طواف سے، یہ تو میرا انفرادی کام ہے، یہ تو میرا انفرادی کام ہے، میں طواف کرتی ہوں.
مجھے تکلیف ہے، راحت ہے، میں جانوں؟ نہیں، امیر کا حکم ہے کہ طواف چھوڑ دے. کہتے ہیں، پر روایت میں ہے کہ اس عورت نے طواف کرنا چھوڑ دیا اور گھر بیٹھ گئی. لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ مجھے امیر نے منع کر دیا. سنو غور سے، طواف چھوڑ دیا، طواف کرنا چھوڑ دیا. حضرت عمر کی شہادت ہو گئی. اس سے کہا گیا جا کر طواف کر، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ جس نے تمہیں طواف سے روکا تھا وہ شہید کر دیے گئے، چلے گئے دنیا سے. اب تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، جا بیت اللہ کا طواف کر. اس عورت نے جواب یہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں امیر کی اطاعت کروں اس کی حیات میں اور نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد. میں طواف نہیں کروں گی. اطاعت ہے، امیر کا حکم ہے. جس وجہ سے انہوں نے مجھے روکا تھا کہ وہ وجہ باقی ہے، میں طواف نہیں کروں گی، اس لیے کہ مجھے امیر نے منع کر دیا طواف سے.